واہ کیا مرتبہ اے غوث اعظم ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ سالانہ اس پاک سلطان الاولیاء حضور غوث اعظم سید عبد القادر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ادارہ مہر الملت میں سجادہ نشین حضرت امیر ملت علی پور سیدہ شریف صاحبزادہ پیر سید منور حسین شاہ جماعتی کی زیر صدارت انعقاد پذیر ہوا، جس میں اہل محبت نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر مہر الملت پیر سید منور حسین شاہ جماعتی نے صدارتی خطبہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر جوان سال نسل بیرا روی گمراہی اور برائیوں سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ پاکستان اولیاء اللہ نے بنایا اور موجودہ حالات میں اسے بچائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی جھوٹا اور کذاب نبی یا ولی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آمدہ انتخابات میں نون لیگ کو ووٹ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عقیدہ ختم نبوت سے غداری کے مترادف ہے۔ اولیاء کا ہے فیضان پاکستان اگر ہسٹری اور تاریخ کو آپ دیکھیں تو اس دور میں قائد اعظم محمد علی جناب جب وہاں تشریف لے گئے تحریک پاکستان کے سلسلہ میں، تو اس وقت ایک طبقہ جو ہے انہوں نے قائد اعظم کے کفر پر بھی فتویٰ دیا، جو فتویٰ آج بھی ریکارڈ میں موجود ہے، اور وہی طبقہ آج بھی پاکستان کے اعلیٰ ایوانوں میں موجود ہے، جو اس وقت کہتے تھے کہ ہم پاکستان کی پہ نہیں بننے دیں گے، اور جو اب بھی کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے بننے کے گناہ میں شریک نہیں۔ تو پاکستان بنانے میں اہل اللہ اولیاء اللہ اور بالخصوص حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری نے تحریک پاکستان میں ایک درخشندہ کردار ادا کیا۔ الحمدللہ ان کی اولادیں جو ہیں اہل اللہ کی اولیاء اللہ کی وہ میدان عمل میں آ چکی ہیں۔ تحریک ختم نبوت کے حوالہ سے اس وقت تمام مشائخ جو ہیں وہ متحد ہیں اور میدان عمل میں ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ پاکستان بنانے والے ان کے اکابر تھے، اولیاء اللہ تھے اور ان کے اجداد تھے۔ آج ان کی اولادیں جو ہیں وہ میدان عمل میں نکل چکی ہیں پاکستان کو بچانے کے لیے۔ ہم مسلم لیگ نون لیگ جو ہے اس کو ہم نون لیگ کہتے ہیں، یہ کاف لیگ ہے، یہ مسلم لیگ نہیں ہے، نون لیگ یا کاف لیگ آپ کہیں۔ مسلم لیگ تو وہاں لاہور میں بھی میرے سے ایک بندے نے سوال کیا تھا، میں نے کہا جی مسلم لیگ کے اصل وارث جو ہے وہ ہم اولیاء اللہ کے جو وارث ہیں وہ ہیں، کیونکہ پاکستان کی مسلم لیگ جو ہے جس نے پاکستان بنایا تھا اس کے لیڈر قائد اعظم جیسے اشخاص سے یہ چور اور ڈاکو جو ہیں یہ مسلم لیگ کے وارث نہیں ہو سکتے، نہ ہی ان کو ہم مسلم لیگ کا وارث مانتے ہیں۔ اور اس وقت انہوں نے ختم نبوت پہ جو ڈاکہ ڈالا ہے یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں کیا، انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے موقع پر نون لیگ کو ووٹ دینے سے پہلے بندے کو 100 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عقیدہ ختم نبوت سے غداری کے مترادف ہے نون لیگ کو ووٹ دینا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے متعلق کہ آپ کی ولایت جو ہے وہ صدق پر مبنی تھی، آپ نے ہمیشہ سچ کا بول بالا کیا، اور آپ کی وہ بہت مشہور کرامت کہ جس میں آپ نے سچ بول کر جو رہزن تھے ان کو رہبر بنا دیا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ صدق جو ہے وہ باعث نجات ہے اور جھوٹ جو ہے انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا۔ اس موقع پر ثناخان مصطفیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے عاشق صادق حضور غوث اعظم کو منقبت کے ذریعہ سے عقیدت و محبت کے نذرانے پیش کیے۔ شاہ شہادہ سید دو جہانی سارے ولی پھلیو پھلی میرا جیا کوئی نہیں۔
عرس پاک کی اس روحانی وجدانی محفل پاک کے اختتام پر امت مسلمہ کے اتفاق و اتحاد اور بیداری کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ SM عرفان طاہر، ورلڈ نیوز، برمنگھم۔